پرائز دینی پڑے گی اس کے لیے. آپ کے سوال کا جواب 10 قسم کی یا 10 سے زائد قسم کی 10 قسم کی مخالفتیں جو انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہیں جب بھی وہ ایک تحریک کی طرف ایک تحریک چلاتا ہے اپنی زندگی میں یا اوروں کی زندگی میں. نمبر 1 قرآن کی ایک آیت ہے بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے اس لیے جھٹلا دیا، انہوں نے اس لیے ڈینائی کر دیا، انہوں نے اس لیے مخالفتیں کی کیونکہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئے. بما لم یحیطوا بعلمہ، نہ انہیں آپ سمجھ میں آئے، نہ انہیں آپ کے میسیجز سمجھ میں آئے، نہ آپ کا درس سمجھ میں آیا، انہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں آپ سمجھ نہیں ہے، آپ کا پیغام ہی نہیں سمجھ میں آیا. A lot of people will oppose you کیونکہ آپ کی باتیں، آپ کی کمپنی، آپ کی آرگنائزیشن، آپ کے کام، آپ کے فیصلے، آپ کی چوائسز، آپ کی سلطنت، آپ کے معاملات، آپ کا رہن سہن، آپ کی چیزیں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے یا کسی اور گیپ کی وجہ سے یا کوئی اور بات تھی، انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. وہ سمجھ ہی نہیں سکے، وہ ادراک نہیں کر سکے تو وہ مخالف ہو جائیں گے. تو ایک پارٹی زندگی میں آپ کو ایسی ملے گی جنہیں بیکاز دے couldn't انڈرسٹینڈ یو، وہ آپ کو سمجھ نہیں سکے، وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. بلکہ شعیب علیہ السلام کو تو ان کی قوم نے بڑے عجیب جملہ کہا جب انہوں نے حق کی دعوت پیش کی، حق کی تحریک کا اعلان کیا اپنی قوم کے آگے، تو انہوں نے کہا ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہمیں تو تمہاری بات کی گہرائی نہیں سمجھ میں آتی. تو کبھی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ مخالفت کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ مخالفت کر دیتے ہیں. کبھی کو تو بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا. نمبر 2 وہ لوگ آپ کی مخالفت میں اتر آئیں گے جن کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، جن کی آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہو، شاید جن کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تعلق بھی نہ ہو، جذبات بھی نہ جڑے ہوں، مگر آپ کا قتل لازم تھا کسی کلیے میں شامل ہونے کے لیے. آپ کا قتل لازم تھا خود کو معصوم ثابت کرنے کے لیے. آپ کی بلی چڑھانا بہت لازم تھا حلقے کو یہ ذمہ داری، حلقے کے آگے یہ منوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ لوگ آپ کے مخالف اس لیے ہوں گے کیونکہ آپ ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں اور سب آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے، یا کوئی خاص آپ کو مارنے کے لیے آئے گا کہ دیکھو تمہارا حصہ بننے کے لیے اس کو مارنا لازم تھا، میں نے مار کے دکھا دیا. تو تمہیں ایک معصوم کی بلی چاہیے تھی نا، ہم ایک معصوم کی بلی چڑھا دیتے ہیں آج. اور ایسے کتنے معصوموں کو صرف درندوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی مارتا ہے. تیسری ایک مخالفت جو آپ کے سامنے کھڑی ہوگی وہ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو بہت کمزوری کی حالت میں دیکھا ہوتا ہے، انہوں نے آپ کو بہت ضعف میں دیکھا ہوتا ہے. They have seen you in a lot of weakness. ساتھ کے یار تھے، ساتھ کے دوست تھے، ساتھ کے ساتھ ہی تھے، ساتھ پلے بڑے تھے، ساتھ آرگنائزیشن بنائی تھی، ساتھ کمپنی بنائی تھی، ساتھ تجارت شروع کی تھی. لیکن جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو اندر کی کمزوریاں بہت پتہ ہوتی ہیں لوگوں کو، لیکن انہیں شیر کے کلیجے میں اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں پتا ہوتا. وہ ہڈیاں اور گوشت سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جگر کا سائز کیا ہوتا ہے. تو اس بیسس پر اس وقت جو آپ کی فزیکل حالت ہوتی ہے، جو آپ کی ظاہری حالت ہوتی ہے، اس لحاظ سے تو آپ کے ساتھ چلنا مسئلہ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی فلائٹ آپ کی تیز ہوگی، جیسے ہی اڑان آپ کی تھوڑی سی تیز ہوگی، لازم تھا ان کا کہ ہمارے قتل کا رواج پیدا ہوتا، لازم تھا ان پر. وہ ہود علیہ السلام کو کہا نا قوم نے کہ کنت مرجوان فینا قد کنت مرجوان فینا قد کنت فینا مرجوان قبل ھذا،
कद कुंता मरजुवन कद कुंता फीना मरजुवन कबल हाजा। हमें तो तुमसे बहुत उम्मीद थी कि तुम वो करोगे जो हम कर रहे हैं, ये किस रास्ते पे चल पड़े हो। तो कभी कभी मुखालफतें इसलिए आ जाती हैं क्योंकि आप फिट इन नहीं हो सके या फ्लाइट ज्यादा हो गई। एक और चौथी वजह जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में मुखालफतें आएंगी, मेरे बच्चे, मेरे कौम के लोग, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी बैठे हैं, हर वो हक जो गलियों कूचों से लेके बड़े बड़े महलों के अंदर आज बेदारी और शऊर की उस जिंदगी में शामिल हो रहा है और दाखिल हो रहा है, जहां उसने कलमा हक बुलंद करना है, जहां उसने अपनी जिंदगी में आजाद होना है, जहां उसने अपने आप और अपने रब से मुलाकात करनी है, जहां उसने एक संगे मील की बुनियाद रखनी है। मेरे मुल्क की हुकूमत होगी, मेरे मुल्क के सियासतदान होंगे, मेरा पाकिस्तान होगा, खानदान होंगे, मेरी कौम की बेटियां होंगी, मेरे कौम के बेटे होंगे, मेरे कौम के लोग होंगे जिन्हें बहुत सख्त मुकाबला आ रहा होगा। चौथी सिफत उनकी ये होगी, दिल का अच्छा था, नर्म भी था, हिल्म भी था उसके अंदर, आजिज़ी भी थी, मगर बस मिजाज में एक सरदारी थी। कुछ लोगों को अल्लाह ने बनाया होता है कि उनकी शान रखी होती है, अल्लाह ने उनकी शान थी कि वो अल्लाह ने उन्हें वो मिजाज में एक बादशाहत और सरदारी दी। तो क्योंकि ऐसे गोश्त की लज्जत बहुत होती है जो थोड़े से मिजाज में चौड़े होते हैं, जो थोड़े से मिजाज के अंदर जरा बहुत ज्यादा जल्दी नहीं झुकते किसी के आगे, रब के आगे झुकते हैं, लोगों के आगे नहीं झुकते। इनसे भी मुखालफतें हो जाती हैं क्योंकि आपने जी हुजूरी नहीं की होती, आपने हद से ज्यादा तलवे नहीं चाटे होते किसी के। आप छोटी सी दुकान लेके भी बड़े बड़े सरदारों के सामने होंगे मगर वकार और इज्जत से जी रहे होंगे। दो लोग आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनमें से एक वो था इसने अपना ऊंट बांधा, जानवर बांधा, तरीके से, वकार से, डिसिप्लिन के साथ आके सलाम किया। आप सबने फरमाया ये ज्यादा बेहतर मुसलमान है उससे जो जल्दबाजी में आया, अगरचे मुझसे ही मिलने आया। आप सबने देखा कि वो पूरे प्रॉपर से आया है, हर चीज प्रॉपर करके। तो कुछ लोग जरा मिलते हैं मगर जरा सर नहीं झुकता उनका, इज्जत देते हैं मगर सर नहीं झुकता, ये भी चुप जाते हैं बहुत सौ को। ये मिजाज चुप जाता है बहुत सौ को। पांचवा एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से आपकी मुखालफत होगी वो है कि आपको एक खास जगह से तायद आ गई है, एक खास ग्रोह ने, एक खास फिरके ने, या एक खास सोच ने, या खास कंपनी ने, या खास ग्रुप ने, या खास फर्द ने अब आपकी तायद कर दी है। वो चुप जाएगी लोगों को, अगरचे आपने किसी का बुरा भला नहीं किया होता। इनकी तायद उधर से आ गई है तो आपके एंटी एक महाज खड़ा हो जाएगा, बड़ा महाज खड़ा हो जाएगा, अगरचे आपने कुछ नहीं किया होगा। और कभी कभी आप किसी के साथ हाथ मिलाते हैं, आप कमजोर वक्तों में किसी अच्छे इंसान के साथ हाथ मिला लेते हैं या किसी भी पावर की तरफ हाथ मिलाते हैं, तो आपकी जो आपके दोस्तों के दुश्मन थे, कभी उनकी तरफ रुझान और मिलान होने की वजह से अपने भी पराये हो जाएंगे उस टाइम, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर उनको कबूल नहीं था। ये एक बहुत बड़ी वजह होती है जिससे लोग मुखालिफ हो जाते हैं आगे से। एक और बड़ी वजह मुखालफतों की ये होती है कि अनजाने के अंदर ना कभी गाड़ी से उतर के आदमी बड़ी गलत जंग ले लेता है और एस्टिमेट नहीं किया होता, उसने अंदाजा नहीं लगाया होता ये कितना बड़ा भारू है जिससे मैंने पंगा ले लिया, जिससे मैंने प्रॉब्लम हो गई, जिससे मेरी झड़प हो गई है। यहाँ अनजाने के अंदर बहुत से लोग गलत शेर से मसला खराब कर लेते हैं और वो मुखालफत बहुत भारी पड़ जाती है। और कभी कभी इंसान जो है वो
اس وجہ سے اس کی چھٹا اس کا چھٹا ہے یا ساتواں ہے؟ چھٹا ہے. اور چھٹا اس کی مخالفت کی وجہ آپ کی یہ ہوتی ہے کہ بہت لوگ آپ کے پاس آئیں گے، بڑے معتقد ہوں گے آپ کے، بڑی ان کی عقیدت ہوگی آپ کے ساتھ، اور جیالے جو ہوتے ہیں نا وہ دلیل پر جان دینے تھوڑی آتے ہیں آپ کے لیے. جیالے جو آتے ہیں وہ تو جان دینے آتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ انہیں آپ سے محبت ہونے کے لیے ایک سپاٹ چاہیے ہوتا ہے، اور جب وہ آپ میں وہ نقطہ یا وہ صفت دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنی پوری سائیکالوجی آپ کو دے دیتے ہیں. یہ ہے جیالوں کی تعریف. تو جیالے کی جب اندھی بلائنڈ فالوئنگ ٹوٹتی ہے نا، اپنے کسی رہبر کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے، کسی استاد کے لیے یا باپ کے لیے یا کسی نظم کے لیے یا کسی ملک کے لیے یا کسی جماعت کے لیے، تو جب وہ جیالے کی اندھی بلائنڈ فالوئنگ، اندھی تقلید ٹوٹتی ہے اس کی، چاہے وہ اس کی اپنے کسی حادثاتی وجہ سے ہو، لیکن اکثر جیالے کی تقلید جو ہے نا، یا اکثر جیالے کی جو بلائنڈ فالوئنگ ہے، وہ ایک خارجی عنصر آ کے کرتا ہے. وہ باہر سے آ کے ایک پھونک ماری جاتی ہے جس کو وہ اپنا امام اور پیر اور رہبر مانتا ہوتا ہے، وہ اس کو ایسا گراتا ہے اپنی مائنڈ کے اندر، اور ایک بہت بڑی مخالفت کا باپ کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے خلاف. تو وہ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے، وہ جو کبھی کہتے تھے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کے لیے، گلے پہ ہاتھ بھی ان خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے. ہمارے گردنوں پہ ہاتھ بھی انہی خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا جو کبھی کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے لیے جان دے دیں گے. آپ کو بھی مبارک ہو، حق کے راستے میں یا زندگی کے راستے میں. ایسے لوگ ملیں گے تو جب بھی کوئی آپ کو آ کے کہے نا آپ کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں، آپ کے لیے ہماری زندگی قربان ہے، پروسیس سے ضرور گزاریے گا. پروسیس سے گزر کے آئے گا تو نہ خود کو نقصان پہنچائے گا نہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اسی طریقے سے آٹھویں وجہ جس کی وجہ سے مخالفت ہوتی ہے وہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ ہی کی نقل کر رہے ہوں گے. بہت سے ایسے حاسد ہیں جو آپ ہی کی نقل کر رہے ہوں گے، آپ ہی کی نقالی ہو رہی ہوگی، آپ ہی کی کاپی پیسٹنگ چل رہی ہوگی ان کے ہاں. آئیڈیا بھی آپ سے لیتے ہوں گے، آئیڈیا بھی کریٹیوٹی کا آپ سے چھاپتے ہوں گے، کلائنٹ بھی آپ کے توڑتے ہوں گے، آپ ہی سے سب کچھ ان کو ملتا ہوگا، مگر عداوت بھی آپ سے رکھتے ہوں گے، کیونکہ وہ اوریجنل OEM، اوریجنل انجن اور OIM، اوریجنل آئیڈیا مینوفیکچررز اور کریٹرز نہیں ہوتے. آئیڈیا کیونکہ آپ سے لینا ہوتا ہے تو مخالفت آپ سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان سے آئیڈیا نہیں کریٹ ہو پا رہا ہوتا، مگر نقل آپ ہی کی کرنی ہوتی. تو یہ نقالوں کی ایک بڑی مخالفت ہوتی ہے جو ریفرنس آپ سے لے رہے ہوں گے، بنانا کیسے، کرنا کیسے، چلانا کیسے، بولنا کیسے، مینج کیسے کرنا، مگر کبھی قبولیت نہیں ہوگی ان کے اندر. اور نویں میری نظر کے اندر کبھی کبھی ہماری اپنی 8ویں یا 9ویں، کبھی کبھی ہماری زیادتیوں کی وجہ سے بھی مخالفت ہوتی ہے. ہم وقت کی نزاکت میں کر جاتے ہیں، انسان کلو بنی آدم خطا کے تحت کبھی زیادتی الفاظوں سے ہو جاتی ہے، کبھی کلاموں سے ہو جاتی ہے اور کبھی مزاجوں سے ہو جاتی ہے. اگلے میں بھی معاف کرنے کا دل گردہ نہیں تھا، پوری نکالیں گے آپ کے ساتھ آ کے، ایسی کڑ پالیں گے اپنے اندر کہ درگزر کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. تو وہ اس لیے مخالفت پہ اتر آتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا ہوتا ہے اور میں نے خود غلط کیا ہوتا ہے، لیکن ان میں درگزر کرنے کی ہمت نہیں، انہیں ہمیں وقت دینے کی ہمت نہیں، انہوں نے ہمیں ایوالو ہونے کی، ریکٹیفائی کرنے کی، اصلاح کرنے کی وقت نہیں دیا ہوتا. اور فتوے جاری ہو چکے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایسے ہی ہیں، ایبسولوٹ ایول آپ اسٹیبلش کر دیے جائیں گے. اور یہ زندگی کا ایک باب رہا ہے. اور 10ویں اور آخری وجہ ہوتی ہے بڑی مخالفتوں کی. ایک بڑا حسن مارکیٹ میں، ایک بڑا حسن، بڑا جمال، بڑا کمال، آرگنائزڈ ڈسپلنز اور SOPs کا پہاڑ ہوتا ہے،
کتابوں کا، علم کا، فنون کا ایک معمار ہوتا ہے، مگر جب اس کے سامنے ایک غریب فقیر، ایک درویش، ایک کم علم، ایک ان آرگنائزڈ، ایک انڈسپلن آدمی، کم پڑھا، کم علم شخص رب کے فیصلے کی وجہ سے اگر اسے اللہ نصیب میں دے دے ایک کامیابی، جیسے جالوت کو دی اللہ نے، جالوت ہی تھا نا، تالوت ہے، جالوت تھا، جیسے وہ تو قوم اس کی مخالفت میں، یہ بڑے بڑے سسٹمز والے اس کے خلاف آ جاتے ہیں کہ یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔